ناظرین، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دراصل قصوہ کعبہ جو ایجپٹ میں مصر میں 1946 میں تیار کیا گیا، اور اس کو مصر محمل کاروان یہ مصر میں تیار کیا جاتا تھا، پھر قاہرہ میں الغفیر اسکوائر پر تقریب ہوتی تھی، اور پھر ایک کاروان کی شکل میں باقاعدہ تقریب کی صورت میں روانہ کیا جاتا تھا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ قافلے کے ساتھ قصوہ کعبہ، غلاف کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ حج ایگزیبیشن میں محفوظ تھا، اور یہ بیت اللہ شریف کا دروازہ پیچھے گزر گیا، اور یہ جو ہے یہ قصوہ ریڈ سلک پریپیئرڈ امبرائڈ 1917 میں تیار کیا گیا تھا، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ یمنی ہے، اس طرح تیار ہو جاتا تھا، اس شکل میں، محنت میں، محبت کے ساتھ، اور پھر کسی تقریب کی شکل میں بیت اللہ شریف کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور اس پر اچھا خاصا خرچ کر کے یہ روانہ کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں ایک اور بیت اللہ شریف کا، وہ ہے تیسرے نمبر پر گرین ویلوٹ میں آپ کا آ رہا ہے۔ گرین ویلوٹ میں یہ تیار کیا جاتا تھا، شامی محمل گرین ویلوٹ میں، اور اس میں سونے کے دھاگے استعمال ہوتے تھے۔ یہ 1874 میں تیار کر کے بھیجا جاتا تھا شام میں، اور بڑی محنت سے اس میں خالص سونا اور چاندی کے تار استعمال ہوتے تھے۔ یہ ترکی استنبول کے ٹاپ کپی میوزیم میں محفوظ ہے، استنبول میں، اور قصوہ کعبہ، غلاف کعبہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ تو یہ مختلف ادوار حج ایگزیبیشن کے موقع پر یہ چیزیں غار حرا سے نیچے اتر کر وہاں پہ دکھائی جاتی ہے ماشاءاللہ سے، اور تمام بادشاہوں نے ان پر بڑی محنت کر کے تیار کرتے تھے۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غلاف تبدیل کیا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور بعد میں یہ مصری یمن کے طوبہ الحمیری نے پراپر اس کا قصوہ تیار کرنا شروع کیا، اور پھر ان کے بعد مصر میں صدیوں تک یہ قصوہ مصر سے بھیجا جاتا تھا، اور مصر کے جمال عبد الناصر نے 1962 میں جب بھیجنا چاہا تو بندرگاہ میں تاخیر ہو گئی، اور اس کے بعد سعودی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو یہاں پہ تیار کیا جائے، خود سعودی میں از خود، اور سعودی میں جو غلاف کعبہ کے لیے ایک کارخانہ لگایا گیا، تو اس کارخانے کا نام ہے قصوہ شاہ عبدالعزیز کمپلیکس، جو الجود ایک محلہ ہے وہاں پہ ایک باقاعدہ کارخانہ لگایا گیا، اس میں سینکڑوں ملازمین کام کرتے ہیں، اور اس کی تیاری میں آپ کو حیرت ہوگی کہ 670 کلو گرام خالص ریشم اور سونا اور چاندی کے دھاگوں سے یہ تیار کیا جاتا ہے، اور اس پر 20 ملین ریال خرچ آتا ہے سالانہ اس کی تیاری پر۔ تو باقاعدہ ایک کمپلیکس بنا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کی موٹائی 98 سینٹی میٹر ہے، اور اونچائی اس کی 14 میٹر ہے، اور اس کو حج کی سیزن میں 3 میٹر بلند، یعنی 3 میٹر بلندی پر رکھا جاتا ہے، کیونکہ حاجی لوگ ماشاءاللہ فرط جذبات، ایمانی جذبات سے معمور ہو کر وہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں اس سے لٹک جائیں، اس کا کوئی ٹکڑا حاصل کر کے اپنے ساتھ لے کے جائے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے تقریب غلاف کعبہ کی تبدیلی کی، یہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور 5 گھنٹے تک جاری رہتا ہے، اور اس میں پوری دنیا اس کو براہ راست دیکھتی ہے۔ بیت اللہ شریف کو خوشبو اور عود سے غسل دیا جاتا ہے، اور یہ جو پرانا قصوہ اور غلاف ہوتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف لوگ اپنے ساتھ گھروں میں لے کے آتے ہیں، اور باقاعدہ 9 ذی الحج کو اس کی قصوہ کعبہ کی تبدیلی ہوتی ہے۔ 1 ذی الحج کو جو بیت اللہ شریف کے صدنہ ہوتے ہیں، غلاف کعبہ کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کو حوالی کی جاتی ہے، ایک پراپر تقریب ہوتی ہے، اور 9 ذی الحج کو باقاعدہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو بہر صورت یہ تھوڑی سی معلومات تھی غلاف کعبہ کے حوالے سے، اور اس کو بڑی ایمان، محنت سے، شوق سے، جذبے کے ساتھ بنا دیا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ مختلف ادوار میں مختلف بادشاہوں نے مختلف ڈیزائن میں اس کو بنا کر بھیجا، اور آج تک یہ تسلسل جاری ہے۔ ابھی تو اس کو باقاعدہ ایک
صنعت کا درجہ مل گیا ہے اور باقاعدہ ماہرین وہاں پر ہوتے ہیں، سینکڑوں ماہرین وہ کام کرتے ہیں، قرآنی آیات لکھتے ہیں۔ اور حج کے علاوہ بھی چونکہ اس کا رنگ آج کل کالا بلیک رکھا جاتا ہے تاکہ اس پر حاجی لوگ جو اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں تو میل نظر نہ آئے، میلہ زیادہ نہ ہو، تو سال میں ایک بار اس کی تبدیلی کی تقریب اور غسل کعبہ کی تقریب ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ مختلف تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں غلاف کعبہ کی تیاری کی، جو ام الجود شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ پہلے مصر سے، یمن سے، شام سے یہ قصوہ تیار کر کے لایا جاتا تھا، اب سعودی کے اندر اس کا باقاعدہ ایک کمپلیکس بنا ہوا ہے، یہ تیار کیا جاتا ہے اور یہاں پہ روانہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار یہاں آنے اور اس کی دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں رکھے اور اس کے ساتھ محبت۔ بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی ایک عظیم عبادت ہے، بیت اللہ شریف کے ساتھ چمٹنا بھی عبادت ہے۔